السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: نالہ جز حسن طلب اے ستم ایجاد نہیں، ہے تقاضائے جفا شکوائے بیداد نہیں۔ نالہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کئی مرتبہ، رونے کو کہتے ہیں، اور جز کا مطلب ہوتا ہے صرف، حسن طلب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اچھے طریقے سے طلب کرنا، اور ستم ایجاد کہتے ہیں وہ محبوب جو ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے نکالتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے نکالنے والے محبوب، اگر میں نالہ کرتا ہوں یعنی آہ و فغاں کرتا ہوں، روتا ہوں، تو اس سے تیرے ظلم اور ستم کی شکایت میرا مطلب نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو حسن طلب ہے، یعنی کوئی چیز اچھے طریقے سے مانگنا ہے۔ میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تجھ سے مزید ظلم و ستم کا تقاضا کروں، لیکن ایسے طریقے پر جو اچھا ہو اور پسندیدہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اور جور و جفا یا ظلم کا تقاضا یوں کیا جائے کہ آہ و فغاں شروع کر دی تاکہ محبوب ناراض ہو اور غصے میں آ کر مزید بیداد کرنے لگے۔ بیداد کا شاید مطلب ہم نے آپ کو نہیں بتایا، بیداد کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، یعنی آہ اور فغاں مزید جور و جفا کی طلبی کا ایک اچھا اور بہتر ذریعہ بن گئی۔ دوسرا شعر ہے کہ عشق و مزدوری عشرت گہے خسرو کیا خوب ہم کو تسلیم نکو نامی فرہاد نہیں۔ خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا جسے خسرو پرویز بھی کہتے ہیں، اور شیریں فرہاد کے قصے والی جو مشہور حسینہ تھی شیریں، وہ اس کی بیوی تھی۔ اور عشرت گاہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مقام جہاں عیش و عشرت کی جائے، یعنی اس سے مقصد خسرو کا محل اور باغ ہیں۔ یہ بتا دینا چاہیے کہ بغداد سے ہمدان کی طرف جائیں تو خانقین اور حلوان کے درمیان پہاڑوں میں ایک مقام آتا ہے جہاں ایک مقام اب تک قصر شیری کے نام سے معروف ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی مقام تھا جسے عشرت گاہ خسرو کہا جاتا تھا۔ اب تو یقیناً اس کے صرف کھنڈر ہی باقی رہ گئے ہوں گے۔ فرہاد شیریں کا عاشق تھا، جس کے متعلق پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اسے شیریں کے باغ کے لیے پہاڑ چیر کر نہر لانے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ وعدہ اس سے کیا تھا کہ بھائی جیسے یہ نہر مکمل ہوگی تو تمہیں شیریں مل جائے گی۔ اور فرہاد نے نہر مکمل کر دی، لیکن اسے شیریں کے مر جانے کی جھوٹی خبر سنا کر خودکشی پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ ایک عام افسانہ ہے، کچھ پتہ نہیں کہ تاریخی حقائق سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی ضرور پہاڑ سے لایا گیا، مگر پہاڑ کاٹ کر نہیں، زیادہ تر تو ویسی ہیں گزرگاہیں ہیں جو انسانوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی پر پہنچانے کے لیے بنا رکھی ہیں۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ فرہاد تو عشق کا دعویٰ رکھتا تھا، پھر اس نے اپنے رقیب یعنی خسرو پرویز کے باغ اور محل کے لیے پہاڑ کاٹ کر نہر لانے کی مزدوری کیوں قبول کی؟ تو بھلا سچے عاشق بھی رقیبوں کی عیش و عشرت کے لیے مزدوری کر کے وہاں ضروری سر و سامان پہنچاتے ہیں؟ تو حق یہ ہے کہ ہم تو فرہاد کی نیک نامی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیکو کا مطلب ہے نیک نامی۔ بحث یہ نہیں ہے کہ فرہاد اچھا تھا یا برا، اس کا رتبہ بلند تھا یا نہیں تھا، یہاں بحث صرف یہ ہے کہ مرزا نے فرہاد کے افسانے سے ایک نقطہ ایسا پیدا کر لیا جو یقیناً اس مسکین کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی عاشق ہو کر رقیب کی عیش و عشرت کے لیے مزدوری پر آمادہ ہو جانا کون سی خوبی کی بات ہے؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ فرہاد شیریں کے لیے نہر نکالنے پر آمادہ ہوا تھا، تو شیریں تو خسرو پرویز کی بیوی تھی، اور اس کے محل اور باغ کے لیے جو نہر لائی گئی تھی
وہ بہرحال خسرو پرویز ہی کی عشرت گاہ کے لیے تھی۔ تو مرزا جو ہیں وہ اس معاملے میں فرحات کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کا شعر نمبر 3 ہے: کم نہیں وہ بھی خرابی میں پا وسعت معلوم، دشت میں ہے مجھے وہ عیش کے گھر یاد نہیں۔ وسعت کا مطلب ہوتا ہے بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوا، اور دشت کہتے ہیں ویرانے کو، جنگل کو، اور عیش آپ جانتے ہیں عیش و عشرت کی زندگی۔ تو اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ جو اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ اس کا اشارہ گھر کی طرف ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی جو تھوڑی سی ہمیں وضاحت کرنا پڑی، اس لیے ضروری ہے کہ مرزا غالباً جو شعری ضرورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات شاعری کرتے وقت، تو شاید اس سے مجبور ہو کر دشت کو گھر سے پہلے لائے، یعنی دشت میں ہے مجھے وہ عیش کے گھر یاد نہیں۔ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا گھر بھی خرابی اور ویرانی کے اعتبار سے دشت کے مقابلے میں کم حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اس میں وہ لمبائی اور چوڑائی کہاں ہے جو دشت میں ہے۔ گھر کا رقبہ زیادہ سے زیادہ 100 گز، اور دشت کا تو جو ہوتا ہے اس کے تو طول اور عرض کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے دشت میں میری زندگی ایسی خوش اسلوبی سے گزر رہی ہے، اور میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے اپنا گھر یاد ہی نہیں۔ اگلا شعر دیکھیے کہ اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب، ندمہ موج کم از سیلیے استاد نہیں۔ اہل بینش سے ان کی مراد ہے سمجھدار لوگ، اہل بصیرت لوگ، دیدہ ور عقل مند لوگ، اور حوادث ہے حادثے کی جمع، اور لطمہ کہتے ہیں تھپیڑے کو، اور سیلی کہتے ہیں تماچے کو یا تھپڑ کو، لپڑ بھی کہتے ہیں بعض لوگ۔ تو فرماتے ہیں کہ حادثوں کے جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں وہ جو اہل نظر اور اہل بصیرت ہوتے ہیں ان کے لیے ایک طرح سے ایک مدرسے کی طرح ہے، درسگاہ کی طرح ہے، یونیورسٹی کی طرح ہے، جہاں انہیں زندگی کے ضروری سبق ملتے ہیں۔ یعنی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، کسی معاملے میں ٹھیک کوئی حل نہ تلاش کر سکے ہوں، تدبیر نہ کر سکے ہوں، اور نقصان اٹھایا ہو تو حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے۔ مطلب بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انسان زندگی میں جو بھی سیکھتا ہے وہ اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، یعنی تمام آفتیں اور حادثے جو ان کے لیے ایک طرح سے ان کی رہبری اور رہنمائی کرتی ہیں، اور ہر حادثے کی لہر سے ان پر جو چوٹ لگتی ہے وہ دراصل کسی استاد کے تھپڑ یا ڈنڈے کی طرح ہوتا ہے جو شاگرد کو غلطی پر پڑتا ہے، لیکن اس میں شاگرد کی بہتری ہی چھپی ہوتی ہے۔ اب مرزا نے طوفان حوادث کو مکتب قرار دینے میں حقیقت اس طرح واضح کر دی کہ اس سے زیادہ یہ بات بہتر بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ مثلا جس طرح حصول علم کے لیے مکتب میں جانا ضروری ہے، اسی طرح زندگی کے جو مختلف مرحلے ہوتے ہیں ان میں آپ کو حادثوں کے طوفان سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور جس طرح مکتب کا ماحول شاگرد کے لیے تربیت اور علم کا ماحول ہوتا ہے، اسی طرح جو حادثے پیش آتے ہیں ان کو بھی خوف یا نفرت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ قدرت کی طرف سے اس کا انتظام اس لیے ہوتا ہے کہ انسانوں نے جو باتیں سیکھی نہیں یا سیکھیں اور بھول گئے، انہوں نے اپنی جو سمجھ بوجھ تھی اس سے ٹھیک کام نہ لیا، تو حوادث کے جو ایک ذریعہ ہے اس سے ان کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ گویا زندگی کے جو مرحلے ہوتے ہیں اس میں حوادث کی وہی حیثیت ہے جو ایک مکتب میں استاد یا اساتذہ کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ طوفان حوادث کو مکتب قرار دیتے ہیں، ان کی تلخی، ناخوشگواری اور دہشت ظاہر کرتی۔
اور یہ بتایا کہ ان سے مزید علم حاصل کرنا چاہیے، اور حوادث کے بغیر علم اور تجربے میں کوئی پختگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ حقیقت بھی بتا دی کہ زندگی میں انسان کے لیے کتنے ہی ناخوشگوار واقعات پیش آئیں، اگر حقیقت پر نظر ہو تو تمام واقعات ایک طرح سے سیکھنے کی جگہ ہیں جن سے سبق سیکھا جاتا ہے، تاکہ زندگی زیادہ کامیابی کے ساتھ انسان بسر کر سکے۔ بہت اعلیٰ شعر ہے۔ اب آج کا اس کا آخری شعر ہے، وہ اس لیے خواتین و حضرات کی یہ غزل طویل ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس غزل کو 2 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو ہم آج اس شعر پر ختم کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم اس کا جو باقی ماندہ حصہ ہوگا وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ تو یہ شعر ہے کہ وائے محرومی تسلیم و بدا، حال وفا جانتا ہے کہ ہمیں طاقت فریاد نہیں۔ اب بدا اس میں ایک لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت برا، یا افسوس کہنے کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے، اور تسلیم کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو قبول کر لینا۔ تو کہتے یہ ہے کہ وائے کا مطلب ہے آہ، کہ کہتے ہیں کہ تسلیم اور رضا کا مظلوم ہونا اور افسوس اور وفا کی بدحالی ہم تو اس لیے خاموش ہیں کہ محبوب سے وفاداری پر کوئی حرف نہ آئے، اور اس کے روبرو جو ہم تسلیم اور رضا اختیار کیے رہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہ پڑے۔ لیکن اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم آہو فغاں کی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے اندر، گویا ہم نے جو طریقہ عشق اور محبت کے تقاضوں کی بنا پر اختیار کیا، محبوب سمجھتا ہے کہ وہ ہماری بے چارگی اور ناتوانی کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تسلیم و رضا کی مظلومی اور وفا کی بدحالی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کا اگلا شعر ہے، رنگے تمکین گل و لالا پریشاں کیوں ہے، گر چراغان سرے رہ گزرے باد نہیں۔ اس کے مشکل الفاظ ذرا دیکھ لیجئے۔ تمکین نکلا ہے لفظ تمکن سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ یا جماؤ یا کسی جگہ رک جانا، قرار کہہ لیجئے۔ اور گل و لالا تو ظاہر ہے کہ پھول اور لالا کے پھول کا تذکرہ کیا ہے، اور چراغاں کہتے ہیں بہت ساری روشنیوں کو جلانے کو، اور سرے راہ گزر کہتے ہیں راستے پر۔ باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا۔ اب جب ہم ان اشعار کا مطلب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے صاف ہو جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر گل و لالا ہوا کے راستے پر چراغاں کی حیثیت نہیں رکھتے تو ان کے ٹھہراؤ، جماؤ اور قرار کا رنگ کیوں پریشان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوا چلتی ہے تو اس سے جو پھولوں کی شاخیں یا ڈالیاں ہوتی ہیں وہ ہلنے لگتی ہیں، اور ان کے ٹھہراؤ میں فرق آتا ہے۔ اور ویسے بھی جو چراغ راستے پر جلایا جائے اور راستہ بھی ہوا کا ہو، یعنی وہ ہوا کے راستے میں آپ کوئی چراغ جلا کر رکھ دیں تو وہ کبھی بھی اس طریقے سے روشن نہیں رہے گا جیسے کہ اس کو روشن رہنا چاہیے۔ مثلا اگر آپ اس کو کسی کمرے میں روشن کریں گے جہاں کسی ہوا کا آنا جانا نہیں ہے تو چراغ روشنی بھی زیادہ دے گا اور جھل ملائے گا بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی چراغ ہوا کے راستے میں رکھا ہوا ہوگا تو وہ برابر جھل ملاتا بھی رہے گا اور بجھ بھی جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بالکل یہی حالت جو ہے وہ لالا و گل کی ہے۔ ان کی حیثیت بھی ہوا کے راستے کے چراغوں کی طرح ہے، وہ بھی جلد بجھ جانے والے ہیں، اور چراغوں میں جو رنگ ہے اس میں قرار کا یا قیام کا وہ بھی پریشان ہوگا، یعنی وہ ویسا نہیں رہے گا۔ یعنی ان کے لیے برقرار رہنے کی یا زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آج کھلتے ہیں
تھوڑی دیر میں پنکھڑیاں ایک ایک کر کے الگ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ نایاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر پھول کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کے لیے جو ثبات کا رنگ جو ہے، یعنی قرار کا رنگ جو ہے، وہ جمنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور جو چیزیں زندگی میں حسن و جمال کے اعتبار سے بہت عزیز سمجھی جاتی ہیں، ان کی بے ثباتی ایسے عمدہ اور مناسب حال میں پیش کی ہے غالب نے کہ اس سے بہتر طریقہ آپ کے ذہن میں کوئی اور آتا نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے کہ سبد گل کے تلے بند کرے ہے گلچین مژدہ، اے مرغ کے گلزار میں صیاد نہیں ہے۔ سبد گل کہتے ہیں وہ ٹوکری جس میں پھول چن چن کر جمع کیے جاتے ہیں اور رکھتے ہیں، اس کو سبد گل کہتے ہیں، یعنی پھولوں کی ٹوکری۔ اور تلے کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اور گلچیں کہتے ہیں پھول جمع کرنے والے کو، اور مژدہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ اور اے مرغ، مرغ سے مراد یہاں پر ان کی پرندہ ہے، اور گلزار کہتے ہیں باغیچے کو، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اے پرندے، خوشخبری ہو کہ گلچیں یعنی پھول چننے والا تجھے پھولوں کی ٹوکری کے نیچے بند کر رہا ہے، اور باغ میں کوئی شکاری اس وقت موجود نہیں ہے۔ اب مرغ سے مراد بظاہر بلبل ہے، کیونکہ اکثر اور بیشتر شعراء جو ہیں وہ باغ کے ساتھ بلبل کو ضرور لے کر آتے ہیں، اور پھولوں کی ٹوکری میں بند کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ جو پنجرے کی سختیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دوم یہ کہ پھولوں سے نہ صرف قربت حاصل ہوتی ہے بلکہ بلبل کے ارد گرد پھول ہی پھول ہوں گے، جو صیاد جو پرندے کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے موجود نہیں ہے۔ اب جس صورتحال پر اس کا اطلاق نہایت موزوں طریق پر ہو سکتا ہے، بظاہر وہ مرزا کے سامنے نہیں تھی۔ مثلا انگریزوں کی حکومت کے آخری دور کو لے لیجئے، آزادی کا جذبہ بالکل عام ہو گیا تھا، اور انگریزوں کے لیے بر صغیر پہ یا ہندوستان پہ اطمینان سے مسلط رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو انہوں نے اصلاحات کا خاکہ تیار کیا اور اسے نافذ کر دیا۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ پرندے کو سبد گل یعنی پھولوں کی ٹوکری کے نیچے بند کرنے کی صورت تھی، اور ظاہر یہ کیا گیا تھا کہ صیاد باغ سے نکل گیا، یعنی انگریز جو ہے وہ چلا گیا ہے، یا اس نے یہ صیادی کی جگہ گل چینی اختیار کر لی ہے، یعنی یہ پہلے کی طرح شکار نہیں کرتا اور اپنی قوت کے یعنی بل بوتے پر محکموں کو نہیں دباتا، صرف مالی فائدے اٹھاتا ہے، یعنی پھول چنتا ہے۔ تو ایسی صورتیں مختلف احوال میں مختلف مقامات پر پیش آئیں۔ تو یہ غالب کا شعر جو ہے اس کو آپ ایک طرح سے سیاسی ہی سمجھ لیجئے کہ اس میں انہوں نے سیاست اور اس کے جو مضمرات ہوتے ہیں یا سیاست کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ آئیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ نفی سے کرتی ہے اسبات تراوش گویا، وہی ہے جائے دہن اس کو دم ایجاد نہیں۔ اس میں لفظ آیا ہے نفی و اسبات۔ نفی کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اور اسبات کے معنی ہوتے ہیں ہاں۔ آپ کو ہم یہ الفاظ اور ان کے معنی پہلے بھی کسی غزل کی شرح کے دوران بتلا چکے ہیں، بہرحال ایک مرتبہ پھر جان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصطلاح میں دونوں لفظوں کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مثلا کلمہ طیبہ کو لے لیجئے، وہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے کلمہ نفی ہے، یعنی لا الہ، اس کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں۔ پھر کلمہ اسبات ہے، یعنی الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا۔ تو نفی اصطلاح تصوف میں
اپنے آپ کو وجود حقیقی میں فنا کر دینے اور اس طرح اس وجود کا اثبات کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اکثر جو ذکر ہوتے ہیں اس میں ذکر نفی اور اثبات سے جو مقصود ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہوتا ہے، اور تراوش کہتے ہیں ٹپکنے کو، نکلنے کو، کسی چیز کے ٹپکنے یا نکلنے کو تراوش کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح کلمہ توحید میں نفی سے اثبات کا ظہور ہوتا ہے، وہی کیفیت ہمارے محبوب میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے وقت اسے دہن تو دیا ہی نہیں۔ اب دہن سے مراد پھر دیکھیے ایک مرتبہ وہی ہے کہ شاعروں نے جیسے محبوب کی کہ حسن کا پیمانہ اس کی چھوٹی یا پتلی کمر کو قرار دیا، اور پھر دیتے دیتے انہوں نے کمر بالکل غائب ہی کر دی۔ تو اسی طرح وہ دہن کے بارے میں بھی شعراء نے محبوب کے دہن کو بالکل ختم ہی کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ میاں نے جب ہمارے محبوب کو بنایا تو اس کا منہ بنایا ہی نہیں، دہن بنایا ہی نہیں، اور اس کی جگہ نہیں دے دی، یعنی وہ ہر بات پر انکار کرتا ہے اور کلمہ نفی استعمال کرنا اس کی عادت ہے۔ تو اسی نفی سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا دہن ہے، اور گویا نفی سے اثبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ مرزا نے یہاں اثبات کو مؤنث استعمال کیا ہے، حالانکہ یہ مذکر ہے، اور مرزا خود بھی کہہ گئے ہیں کہ وہ مصرع دیکھیے، ہر رنگ میں باہر کا اثبات چاہیے۔ لیکن جن الفاظ کی تذکیر اور تانیث جو ہوتی ہے وہ محض اعتباری ہوتی ہے، ان میں زیادہ مین میخ نکالنی نہیں چاہیے۔ تو سمجھتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مرزا نے ایک مضمون پیدا کیا اور اثبات کرتا ہے، اگر وہ لاتے کہ اسباب کرتا ہے تو کرتا کا الف دب جاتا، اور مرزا نے خود یوسف سیاح کے نام خط میں لکھا ہے کہ جہاں الف دبتا ہے میرے کلیجے میں ایک تیر لگتا ہے، یعنی اس وجہ سے کرتا ہے کہ بجائے کرتی ہے لکھ دیا، اور اعتباری تذکیر اور تانیث میں اسے زیادہ قابل گرفت سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ مرزا کے شعر پر غور کیجئے، اور یہ باتیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں آپ کے سامنے، دراصل کمرہ جماعت میں پڑھاتے ہوئے بہت سارے طلباء ہوتے ہیں کہ جو الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اس قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ لے آتے ہیں، تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو یہی بات ہم نے یہاں پر یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے آپ کے لیے بھی دہرا دی ہے۔ اس کا شعر ہے اگلا، کم نہیں جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہشت، یہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں۔ جلوہ گری کا مطلب ہوتا ہے اپنا جلوہ دکھانا، یعنی ظاہری جلوہ آرائی کرنا، اور ولے جو ہے کوچہ آپ جانتے ہیں، گلی کو کہتے ہیں، بہشت کہتے ہیں جنت کو، یہی نقشہ ہے کا مطلب ہے اسی طرح ہے۔ ولے کا مطلب ہے لیکن۔ تو فرماتے ہیں کہ ظاہری جلوہ آرائی میں بہشت بھی تیرے کوچے سے کم نہیں، نقشہ تو واقعی وہی ہے لیکن وہاں اتنی آبادی نہیں۔ مطلب یہ کہ محبوب کے کوچے میں جو عاشقوں کا ایک کی بھیڑ لگی رہتی ہے، ویسی بھیڑ جنت میں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک پہلو یہ نکال سکتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے شیدائیوں کا، یعنی اللہ کے شیدائیوں کا جو ہجوم، اس کا جلوہ دیکھنے کا بہت زیادہ آرزو مند ہے، وہ تعداد میں اتنا زیادہ ہے کہ بہشت میں جانے والوں کی تعداد سے اس کو کوئی مناسبت نہیں۔ اور مرزا غالب کے فلسفے کے مطابق بہشت میں وہ جائیں گے جو نیک عمل کریں گے، لیکن دیدار کے آرزو مند بہشت سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے، اور دیدار ہی کے منتظر رہیں گے، اور ان کی تعداد یعنی اپنے عمل کا جزا پانے والوں سے بہت زیادہ ہوگی۔
آئیے آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ کرتے کس منہ سے ہو غربت کی شکایت غالب، تم کو بے مہریے یاران وطن یاد نہیں۔ غربت کا مطلب یہاں آپ یہ نہ لیجئے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ غریب ہے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اس کو۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کو اصل میں درست لفظ اس کے لیے ہے مفلس، اور غریب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بے وطن ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غربت کی حالت میں ہے، یعنی بے وطن ہے۔ اور بے مہری کا مطلب ہوتا ہے بے مروتی، برا سلوک کرنا، اور یاران وطن کا مطلب ہے وطن والے، یا وطن میں جو دوست ہیں ان کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ غالب تم کس منہ سے بے وطنی کی شکایت کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ وطن کے دوستوں نے، رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا تھا، اور جو تمہاری عزت اور قدر ہونی چاہیے تھی اس کی تو ان کی نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اب وطن سے محبت اہل وطن کی مہربانی، قدر شناسی اور ہمدردی کی بنا پر ہے۔ جہاں یہ چیزیں نہ ہوں وہاں وطن اور بے وطنی میں آپ جانتے ہیں کچھ فرق نہیں رہتا۔ تو مرزا غالب بھی بے وطنی کی شکایت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بالکل بے جا ہے کہ یاران وطن سے بہت ہی بے مہری کے انتہائی صدمے اٹھا چکے ہیں۔